نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 33 سے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو التی وہ جان حرم حرام کی اللہ نے الا بالحق ساتھ حق کے. کسی جان کو بھی نہ حق قتل نہ کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جان کو قابل عزت بنایا ہے. انسانی جان اور عزت کی حفاظت کے لیے قتل اولاد اور زنا کے قریب جانے سے منع کرنے کے بعد اب کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے سے یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن نہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کسی کو قتل کرنے کی. غیرت اور بھوک کے سبب قتل کرنے سے پہلے منع کیا. پھر اس کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی گھر سے شروع ہوئے باہر تک قتل مسلم جو ہے وہ کب نہ حق ہوتا ہے اور کب حق ہوتا ہے. یعنی مسلمان کو قتل کرنا کب حق ہوتا ہے اور کب نہ حق ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے قتل کرنا حلال نہیں، لیکن 3 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو پھر ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں. جان کے بدلے جان، یعنی اگر اس نے مارا ہو کسی کو تو پھر اس کا قصاص لینے کے لیے اس کو مارا جائے گا. اگر کوئی شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. جیسے رجم کی کرنا تو رجم کرنے میں پھر واہر کا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز جو اپنے دین کو ترک کر دے یعنی مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا، اسے بھی قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس میں قتل کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے. مثلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اس کو، اور جو بندہ محرم کے ساتھ نکاح کر لے، محرم سے نکاح تو نہیں ہوتا لیکن جو محرم سے نکاح کر لے، کچھ احادیث سے اور کچھ چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو قتل کرنا بھی جائز ہے. اس کے علاوہ ہم مسلمان کو کسی ناحق قتل نہیں کر سکتے، کسی بھی جان کو جو دوسری جان ہے. باقی جو کفار ہیں ان کے ساتھ جب ہم میدان جنگ میں ہوں گے وہ تو الگ بات ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا. خاص طور پہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں مسلم، ان کے معاملے میں ہمیں تھوڑی استحاض سے ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی قتل کرتا ہے تو پھر وہ حد سے گزر جاتا ہے. ایون کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو یہ بھی قتل ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا. یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا. ومن قتل مظلوما، اور جو کوئی قتل کیا گیا پھر جو مظلوم ہوگا، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اس کا جو ولی ہوگا اس کو یہ اختیار دیا جائے گا، اس کو یہ طاقت دی جائے گی کہ وہ اس کے بدلے اس کو قتل کر سکتا ہے، وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے. مقتول کے ولی کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. 3 طریقے ہیں، یا تو وہ قصاص لے لے یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرے. دوسری چیز یا پھر وہ دیت لے لے، پیسے لے لے اس کے عوض میں. ایک ٹرم ہے نا، قتل کے بدلے اگر قتل نہ کیا جائے تو دیت وصول کرے، یا پھر دیت کے بغیر ہی قتل بھی نہ کرے، دیت بھی نہ لے، معاف کر دے.
تو سلطانت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلم حکمران پر لازم ہے کہ اسے ان تینوں باتوں کا اختیار دے. اگر وہ بندہ قصاص لینا چاہے تو قصاص دلوائے، اگر قاتل یا اس کے ساتھ مزاحمت کر کے شریعت کے بغاوت پر ان سے جنگ کرے، یا قصاص معاشرے میں قصاص نہیں لینا چاہتا، دیت وصول کرنا چاہتا ہے، تو پھر سلطان کا کام ہے کہ وہ اس کو دیت عطا کرے، یعنی دیت لے کر دے ان سے. اگر یہ نظام آ جائے اس معاشرے کے اندر، قتل کے بدلے قتل ہو، دیت وصول کی جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ قتل ناحق ختم ہو جائے گا. یہ واحد طریقہ ہے قتل ناحق کو ختم کرنے کا. کفار کے معاشرے میں بدامنی اور بے شمار قتل قصاص نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. مسلمان حکمرانوں نے بھی بہت کم اب رہ گئے ہیں جو اسلامی قوانین اور اسلام کی سزاؤں پر پورا اترتے ہیں. ادروائز سارے مسلم ممالک انہوں نے بھی غیر مسلم کو فالو کرنا شروع کر دیا، جس کے سبب مسلمانوں کے اندر بھی یہ ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں. زنا عام ہو چکی ہے، جس زنا کی سزا ہم نے کل سیکھی. تو اگر زنا کی سزا دی جائے نا تو یقین جانے ہر ایک اس چیز سے ڈرے، لیکن آج چونکہ زنا کی سزا نہیں دی جاتی، اسے ایک عام چیز سمجھا جانے لگا ہے. اس وجہ سے بہت کامن ہو گیا، کوئی محسوس ہی نہیں کرتا کہ وہ اس نے غلط کام کیا. اسی طرح قتل کی بھی سزا نہیں دی جاتی، قصاص نہیں لیا جاتا، اجازت نہیں دی گئی نا، قانون کے ہاتھوں میں فیصلہ کر دی کرو. قانون جو ہے نا وہ چاہے قانون میں وہ رشوت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو فیصلہ اپنے ہاتھ میں کروا لیتا ہے. بالکل، جو اسلامی قوانین کے مطابق چلتے ہیں ان کو واقعی شدت پسند کہا جاتا ہے. لیکن اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اس نے چیزوں کی روک تھام کے لیے ہی سزائیں مقرر کی ہیں. اب دیکھیے اتنا پیارا دین، ولا یسرف فی القتل، کہ اگر کوئی بدلے میں قتل کرے تو اسے کہا گیا ہے کہ وہ زیادتی نہ کرے، بس نہ وہ زیادتی کرے قتل میں. یعنی قتل قصاص لیتے وقت قتل میں زیادتی یہ ہے کہ قاتل کی بجائے کسی اور کو قتل کر دینا، یا قاتل کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کر دینا. اللہ کہتے ہیں جتنا کسی نے جرم کیا اس کو اتنی سزا دی جائے. ایون کہ کچھ منع کیا گیا لوگوں کو کہ اگر قتل کرنا ہے تو قتل سے پہلے مسئلہ نہ کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ اعضاء کاٹ دی جائیں، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ناک کاٹ دیا جائے، پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور پھر تکلیف دے دے کے مارنا. اس سے منع کیا گیا ہے. اس میں صرف اتنا حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح قتل کرے جس طریقے سے آپ کو قتل کیا گیا، اور اس کو قتل کرے جس نے مقتول کو قتل کیا. یعنی اس کے جو ورثاء ہیں وہ زیادتی نہیں کریں قاتل پر، جیسے اس نے کیا، جس طرح کام کیا، جس طرح قتل کیا جس کو کیا، اور جس طرح سے کیا ویسے ہی قتل کرنا چاہیے، زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے. دشمنی جتنی بھی ہو، لیکن اس دشمنی کے اندر مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں. ٹھیک ہے، دشمنی تو ہوتی ہے لیکن پرمیشن نہیں کہ دشمن میں قتل کیا جائے. اس لیے جو قتل کرے گا پھر اسے قصاص دینا پڑے گا. انہو کان منصورا، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا. یعنی مسلم حکومت اور تمام مسلمان اس کی مدد کریں، ان سب پر اس کی مدد لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا آخرت میں اس کے لیے مدد رکھی ہے، اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے مسلمس ہیں وہ بھی اس کی ہیلپ کریں. ولا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال. اچھا یہ چیز یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ٹرمز آپ سیکھتے ہیں نا، تو یہ یاد رکھا کریں. جیسے دیت کے احکام ہیں، قصاص کیا کہتے ہیں، قصاص کسے کہتے ہیں، دیت کسے کہتے ہیں، پھر رجم کسے کہتے ہیں،
اور زنا کی کیا سزا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ہمارے مائنڈ میں ہوں. علم بھی تو تھوڑا حاصل کرنا ہے نا. ابھی آپ نے حدیث سیکھی ہے نا, تو حدیث میں کتنی صورت میں مسلمانوں کو قتل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, کتنی صورت میں, یا وہ زنا کرے, یا مرتد ہو جائے, اور یا پھر کیا کرے کہ کسی جان کے بدلے جان کو قتل کرے. تو یہ صورتیں ہیں. پھر ہمیں ان صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مگر ساتھ اس طریقے کے ہی احسن جو زیادہ اچھا ہے. یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا, یعنی قریب قریب رہیں گے, اس کے مال پہ نظر ہوگی تو پھر اسے یوز بھی کریں گے. یہ وہ لوگ ان سے مراد ہیں جو یتیم لوگوں کی پرورش کرتے ہیں. یتیم کے پیرنٹس جو کہ نہیں ہوتے, تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کفالت لے لیتے ہیں, ذمہ داری لے لیتے ہیں. اب ان کا مال جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں, اس کی نگرانی کرتے ہیں. اب مال کی نگرانی کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے مال سے دور دور رہے, اس کے مال کے قریب نہ رہے کہ اس کو یوز کرنا شروع کر دے. ہاں اگر استعمال کرے تو اچھے طریقے سے. کس طرح کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں تاکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہے. اس کو یعنی ایسے ہی نہ رکھ دے. سورۃ نساء کے اندر بھی آیت نمبر 2 سے 14 تک یتیم لوگوں کے مال کی وضاحت ہوئی ہے, جس میں کہا گیا ہے یتیم کا مال پاس رکھ رکھ کر کم نہ کرے, یعنی بار پھر اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی. جیسے کچھ سیونگ وغیرہ ہوتی ہیں پیرنٹس کی, اب پیرنٹس چلے گئے, اب ذمہ داری کسی چچا نے لے لی, یا کسی ماموں نے لے لی, خالہ نے لے لی. اب وہ اس کے مال کو خود اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائیں, اور پھر اسی طرح اس کے مال کو ایسے ہی پڑا نہ رہنے دیں کہ وہ پڑا پڑا ختم ہی ہو جائے. یعنی اس کی زکوٰۃ ہر سال دیتے جاتے رہے اور آخر کار وہ کم ہوتا جائے. اس کے مال کو کسی ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے اس کو پروفٹ آتا ہو, اس کے پروفٹ سے اس کے مال کو بڑھائیں. الا باللتی ہی احسن, پھر کیا ہو جب وہ بڑا ہو جائے, حتی یبلغ, جب وہ پہنچ جائے اشدہ, اپنی جوانی کو. جب وہ جوانی کی عمر میں آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور پورا کرو عہد کو. اب پچھلی بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے نا کہ جب تک اس کی جوانی نہیں آتی اس کے مال کی حفاظت کی جائے. جب جوانی آ جائے تو اس کو اس کے ثبوت کر دیا جائے کہ یہ تمہاری دولت, مال و دولت ہے, یہ جائیداد ہے, یہ تمہارے پیرنٹس تمہیں دے کر گئے تھے, ان کی طرف سے تمہیں گفٹ کی گئی ہے, تمہاری وراثت ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر وہ قابض ہو جاتے ہیں ان یتیم لوگوں کے مال پر. تو اللہ نے یتیم لوگوں کے مال کھانے والوں کو بہت ان کی مذمت کی ہے, اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں, قریب بھی نہ پھٹکے. اوفو بالعہد, اور پھر اگلی چیز عہد کو پورا کرو, وعدوں کو پورا کرو. بندوں سے کیے رہے ہیں اللہ سے. اب یہاں پہ یتیم کے مال کے فوراً بعد وعدوں کی بات کی. عموماً یہ ہوتا ہے لوگ وعدہ کرتے ہیں, پیرنٹس بیمار ہوں تو وہ کہتے ہیں جی میرے بچوں کی پرورش کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کی جائیداد کا خیال رکھنا, تو وعدہ کر لیتے ہیں. بعد میں ہم اس وعدوں کو پورا نہیں کرتے. تو بندوں سے کیا ہوا کوئی بھی وعدہ یا اللہ سے کیا ہوا کوئی بھی وعدہ کو ہمیں اسے پورا کرنا ہے. ان العہد کان مسئولا, جو ہم یہ وعدے کر لیتے ہیں نا لاشعوری طور پر بھی, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہے, ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسئولا, اس لیے وعدہ خلافی نہ کریں, جس سے وعدہ کیا اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. ایون اگر یقین نہیں ہے خود پر پورا کرنے کی تو وعدہ کرے ہی نا, انشاءاللہ کہیں اور بات پوری کر دیں.
لیکن اگر بھروسہ ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے تو وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم وعدے اکٹھے کر کر کے رکھتے جائیں, قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے. وَأَوْفُوا اور پورا کرو الکیلا پیمانہ, اذا کلتم جب تم ناپو, بالقسطاس سات ترازو کے المستقیم سیدھی کے, ذالک خیرون یہ بہتر ہے, وہ احسن اور زیادہ اچھا ہے, تأویلا انجام کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری باتیں جو ہے نا ہمیں سکھائیں, دنیا دین. عموماً یہ ساری باتیں, پہلی بات تھی کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کو الہ مانو, اور اس کے بعد ٹوٹلی جو کام ہے سارے دنیا کے سے ریلیٹڈ ہے, ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں. اب حکم دیا جا رہا ہے, ویسے الکیل کہتے ہیں کسی برتن وغیرہ کو پیمانہ بنا کر گلہ وغیرہ ماپنا, جیسے ٹوپا جو ہوتا ہے وزن کا معنی ہوتا ہے تولنا, مثلا کلو وغیرہ میں, تو کئی پیمانہ. تو مفہوم کیا ہے کہ پورا ماپو اور تولو, اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد قائم ہو جائے گا, پھر کاروبار میں برکتیں اور ترقی ہوگی, اور پھر تمہارا اچھا انجام ہوگا. دنیا کے اندر یہ ہوگا کہ لوگ تم پہ ٹرسٹ کر سکیں گے, لوگ جائیں گے تم سے بحث نہیں کریں گے, اور تم چونکہ اپنا ناپ تول صحیح رکھتے ہو تمہاری انسلٹ نہیں کریں گے, عزت بحال ہو جائے گی. اور یہی شخص قیامت کے دن کی بھی رسوائی اور لوگوں کے حقوق کے مطالبے سے محفوظ رہے گا. وہ احسن تأویلا, انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. تو زندگی کے اندر بھی جب بھی ہم بزنس کرتے ہیں, خاص طور پہ کوئی شاپ ہے ہماری یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, تو جتنا ہم لیتے ہیں کسی سے اتنا اس کو واپس دینا چاہیے. مثلا آپ کہیں گے کہ جو لوگ ادارہ چلاتے ہیں تو وہ کیسے ناپ تول کا خیال رکھیں, وہ جتنا چارج کرتے ہیں اس لحاظ سے پے بیک کریں, اتنی محنت کریں, اتنا آؤٹ پٹ بھی دکھائیں, ان کو دیں. یہ نہ ہو کہ فیسز لی جائیں اور اسٹوڈنٹس کو کچھ دیا نہ جائے, تو پھر اس کا بھی حساب ہوگا. اوف القیل اذا قلتم, جب بھی تم ماپو تو پورا ماپو, انصاف کے ساتھ, ترازو سیدھا رکھ کر, یہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے. دنیا کا انجام بھی بہترین, آخرت کا انجام بھی بہترین. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان ہی شاپس پہ جائیں جن کا جو ہے نا آپ جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, اور جو لوگ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں. جو ابھی بحث کر جاتے ہیں یا پھر اس معاملے میں تھوڑا سا تاہمیدان کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کی شاپس پہ جائیں بھی نا, تو دنیا کے اعتبار سے بھی انجام بہترین ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. ولا تقف, اور نہ تم پیچھے پڑو. تقف فقا یفقو سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا. قفا گردن کے پچھلے حصے, گدی کو بھی کہتے ہیں قفا, قاف فا الف فا. قافیہ کبھی آپ نے دیکھا, قافیہ کسے کہا جاتا ہے؟ اردو کی غزلوں میں یہ چیز یوز ہوتی ہے نا اشعار کے اندر, قافیہ. اس ٹرم کا پتہ ہے, ہر شے کے آخر میں آنے والا لفظ قافیہ کہلاتا ہے. تو قافیہ مین, قفا مطلب پیچھے آنے والا. ولا تقف, اور نہ تم پیچھے پڑو, ماں اس کے جو لیسا نہیں لاکا تمہیں بھی اس کا علم, کوئی علم. ان السمع, بے شک کان, والبصر اور آنکھ, والفؤاد اور دل, کلو ہر ایک, اولئک کان عنہ مسئولا, ان میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. اب یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے, یعنی جس قول یا فعل کے درست ہونے کا علم نہ ہو, یقین نہ ہو, اس کا پیچھا مت کرو. مطلب یہ کہ نہ ہو جس پر عمل کرو, نہ آگے کسی کو بتاؤ. علم وہ ہے جس کا یقین ہو,
اور صرف گمان کے پیچھے چلنا منع کیا گیا کیونکہ گمان علم نہیں ہوتا. فرمایا گیا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے. تو گمان سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، یقیناً گمان سب سے جھوٹی بات ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہے، ادھر سے سنی آگے جا کے بیان کر دی، تحقیق بھی نہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں وہ علم میں ہو یا ویسے عام ہماری زندگی کے اندر ہو، ہم ایسے ہی تو کرتے ہیں، بات بھی کانوں تک پہنچتی نہیں، ہمارے دل میں ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کھجلی سے ہونے لگتی ہے کہ جلدی سے فلاں کے پاس جائیں اور جا کے اس کو بات بتائیں. یعنی ہر سنی سنائی بات ہم آگے کرنے کے عادی ہو گئے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. اور یہی ہماری عادت احادیث میں آ گئی. احادیث سنتے ہیں، جس چیز کے ساتھ نام آ جائے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہمیں لگتا ہے یہ بات بالکل سچ ہے، تحقیق بھی نہیں کرتے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا اس کی اوتھینٹک دلیل بھی ہے کہ نہیں، آگے بیان کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے. تو جو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے ہیں نا، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. تو سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اسی تو کہا نا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، وہ بات کرو جو علم میں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ تعلیم سکھائیں تو مطالعے کے بغیر نہ کریں. یعنی جو بات آپ نے ویسے کسی سے سنی اور آپ جا کے بیٹھ کے اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ایسی اجازت نہیں، مطالعے کے بغیر سکھانے کی پرمیشن نہیں. خاص طور پہ جب قرآن اور حدیث آپ پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں، دوسروں کو بات بتاتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کی پختہ دلیل ضرور ہونی چاہیے، قرآن کی آیات اور حدیث کے حوالے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. کیونکہ اگر ہماری وجہ سے کوئی گمراہ ہوا تو اس کا بوجھ قیامت کے دن ہمیں بھی اٹھانا پڑے گا. یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو قیامت کے دن ہم اپنا بوجھ بمشکل اٹھا سکیں گے تو لوگوں کا کیسے اٹھائیں گے؟ اب دیکھیے نا، اندھی تقلید کے قائل ہو چکے ہیں ہم. ہمارے علماء یا ہمارے بڑے جو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح کرتے آ رہے ہیں، حالانکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے دن ہیں جو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں یا جن کی عبادات من گڑت عبادات جو ہیں وہ اسلام کے اندر ان کو اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، بدعات میں آ جاتے ہیں. علم ہے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بس کسی نے شروع کی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تابعین کے دور میں نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سب کام نہیں ہوئے، لیکن بعد کے زمانے میں ہوئے. بغیر علم کے ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور آج تک وہ رسمیں، وہ دین جو ہے دین کا حصہ بنا دیے گئے ہیں. اب لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ اس کو کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی تو لوگ کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ لفظ کیوں ضرور ہمیں اٹھانا چاہیے جن کا ہمیں علم نہیں. اوتھینٹک چیزوں تک تبھی پہنچ سکتے ہیں. یہ نہ ہو کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے جاتی. یہ نہ ہو پڑھے لکھے گمراہ ہو جائیں، سب کچھ جان کر بھی علم کی اوتھینٹک نالج نہ ہونے کے سبب ہم بدعات میں پڑ جائیں. اور یہ شیطان کا ایک وار ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بدعت جو بدعتی کام ہے نا، جس کو عبادت سمجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو زیادہ انجوائے کر کے لوگ کرتے ہیں بجائے اس کی جو اوتھینٹک چیزیں ہیں. رمضان کی آخری راتوں میں قیام کرنا
اتنا ضروری نہیں سمجھتے یا اتنا شعور اتنا شوق نہیں، تو پھر جو باقی ڈیز ہیں خود ہی سے شب معراج اور شب برات کے جو دن بغیر کسی دلیل کے ان کو عبادت کے طور پر پوری پوری رات عبادت کی جاتی ہے، سو ہزار ہزار نفل پڑے جاتے ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ شیطان کا ایک حملہ ہے نا کہ جو اصل عبادات ہیں ان سے دور کر کے وہ عبادات جس کا اسلام کے اندر کوئی لنک ہی نہیں اس کی طرف ہمارا ذہن لگا دیتا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ کہتے ہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس کے کان، آنکھیں اور دل ہیں، یعنی آدمی سے ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے ان اعضاء کو کہاں پہ استعمال کیا، کہ جس چیز کا علم نہیں تھا اس کا پیچھا کرنے میں اللہ کی عطا کردہ اعضاء کیوں استعمال کیے، ان آنکھوں کو ان چیزوں پہ کیوں لگایا جن کا نالج نہیں تھا اور تم پھر اسے اوتھینٹک سمجھ کے کرتے رہے. پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آنکھ، کان اور دل سے سوال کیا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ یہ تمہارا جو مالک تھا اس نے اس کو کہاں کہاں پہ لگایا، کیسے استعمال کیا. تو دونوں اس کے مفہوم صحیح ہیں کہ انسان سے خود پوچھا جائے گا کہ ان تینوں چیزوں کو کہاں پہ تم نے یوز کیا، یا پھر ان چیزوں سے پوچھا جائے گا کہ انسان نے تمہیں جو ہے کیوں کن کن جگہوں پہ اس کا استعمال کیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک ان میں سے اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. کہا جاتا ہے فؤاد اور قلوب میں کہ ایک ہوتی حصی اور معنوی. تو فؤاد کہیں گے اس کی جو فزیکلی طور پر جو دل ہوتا ہے نا اسے، اور قلب عموماً جس پر چیزیں اثر کرتی ہیں یا وہ بات جو دل میں اثر کرے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، تو جب ایمانیات کی بات کی جائے یعنی اثر ہونے کی یا ایمان کی روحانیت کی، تو میرا علم جہاں تک ہے وہاں پہ قلب کی بات ہوئی ہے. اور فؤاد فزیکلی طور پر وہ جو اعضاء ہے، جو عضو ہے جیسے کان ہے، ناک ہے، اسی طرح دل ٹکرا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلو تم زمین میں مرحا اتراتے ہوئے. انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخرق تم پھاڑ سکتے الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغ تم پہنچ سکتے الجبال پہاڑوں کو، طولن لمبائی میں. اب سب باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کیا سکھا رہے ہیں. پہلے بات کتنے وضاحت کے ساتھ ساری بات سمجھائی، اور پھر یہ بتایا کہ جو بات کہیں اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کے نتائج کیا. اس کے ساتھ ہی قرآن نے بات کرو تکبر سے ممانعت کی طرف موڑ دیا، کیونکہ یہ انسان کی اپنی حقیقت سے حد سے زیادہ لا علم ہونے کی دلیل ہے. کہ جب انسان اپنی حقیقت سے لا علم ہوتا ہے پھر تکبر کا شکار ہوتا ہے. جب اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے نا میری اوقات کیا ہے، تو پھر انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مرحا اصل میں حد سے بڑی ہوئی خوشی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تکبر اور لوگوں سے اونچا ہونے کا اظہار ہو. تو فی الارض کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کہ تو اسی زمین سے پیدا ہوا ہے، اسی کی آگوش میں سمٹ جائے گا. اس لیے یہ تکبر کیسا، اسلام کے سکھائے ہوئے ادب کے مطابق اپنی چال میں تواضع اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. انسان تکبر سے منع کیا گیا. انک لا تخرق الارض، یہاں پہ انسان کو مذاق کے انداز میں اس کی حیثیت یاد دلائی گئی ہے کہ تم جتنا بھی اکڑ اکڑ کے چل رہو پہاڑوں کو تو نہیں پہنچ سکتے نا، اس زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتے، اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث تکبر سے ریلیٹڈ، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو، نہ تو اس کو پھاڑ سکتا ہے نہ اسی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. تو
حدیث کیا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر تو نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر تو حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، خود کو بڑا ثابت کرنا، خود کو یوں سمجھنا کہ میں ہوں، میرے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، میری جیسی کوالٹیز کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے حسن عطا کیا، مجھے علم عطا کیا، مجھے دولت دی، پھر انسان اترانے لگی، انسان کے اندر چاہتے نہ چاہتے وہ چیزیں اس کی سمجھے کہ اس کی نیچر کے اندر وہ تکبر آنے لگے۔ تو جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا، ان کے جسم چونٹی کے بن جائیں گے، چہرہ ان کا ہوگا اور جسم چونٹی کے ہوں گے۔ اتنا حقارت امیز ان کی باڈی ہو جائے گی جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خاص طور پر تکبر کی مذمت کی گئی، اور یہ جو مرد ہے نا، یہ اپنی جو شلوار ہے یا تہ بند ہے اس کو ٹہنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو نہیں دیکھے گا جو اپنی چادر تکبر سے کھینچے، یعنی ٹہنوں سے نیچے رکھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو تکبر کی وجہ سے ٹہنوں سے نیچے جو ہے وہ اپنی شلوار یا جو بھی انہوں نے پینٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہے وہ نہیں رکھتے۔ اگر انسان کی نیت یہ ہو تو پھر تو وہ جان بوجھ کر ٹہنوں سے نیچے شلوار نہ رکھے نا۔ ہاں کبھی اگر غلطی سے ہو جائے، یعنی لا علمی کی وجہ سے ہو جائے، تو وہ پھر تکبر میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہم اسپیشلی سلواتیں اتنی لمبی لمبی ہیں، جو مرد ہوتے ہیں خاص طور پہ، بہت کم ہے جن کی شلواریں اب ٹہنوں سے اوپر ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر نصف پنڈلی تک اٹھاؤ، اگر تم نہیں مانتے تو ٹہنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یقیناً یہ تکبر ہے، اور بے شک اللہ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ تو یہ شعور بھی ہمیں جو ہے نا اپنے بچوں کو بچپن میں دینا چاہیے، خاص طور پہ جو مرد ہوتے ہیں، جو ہمارے بیٹے ہیں، ان کو سکھائیں گے، ہم ماؤں کو پتہ ہوگا تو پھر ہم سکھا سکیں گے۔ اگر ہمارے بڑے گھر والے مرد جو ہیں وہ اس سنت کو فالو نہیں کرتے تو کم از کم آئندہ آنے والی نسل کو تو سکھائیں نا، تاکہ ہمارے جو ثواب میں بھی اضافہ ہو، اور ہم سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ نے تربیت میں یہ کیوں چیز نہیں سکھائی۔ تکبر کی علامت ہے ٹہنوں سے نیچے شلوار لٹکانا۔ اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ٹہنوں سے اوپر اپنی شلوار اور اپنا ٹراؤزر رکھتی ہیں، اور مرد نیچے، یعنی مردوں نے عورتوں والا کام کرنا شروع کر دیا، اور عورتوں نے مردوں والا، اپنے حسن کے لیے، اپنی نمائش کے لیے۔ ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے نا، لعنت کا نشانہ بن رہی ہیں جو اپنا کپڑا اٹھا کر اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو منع کیا گیا۔ کتنی افسوسناک بات ہے نا کہ ہم الٹ کام کرتے ہیں۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب کام برائی ہے ان کی آپ کے رب کے نزدیک، اور یہ ناپسندیدہ، مکروہ ہے، حرام ہے۔ کتنے کام، یہ جو پیچھے جتنے بھی کام ہے نا، یہ شروع ہوئے تھے لا تجعل مع اللہ الہ آخر سے لے کر ولا تبلغ الجبال طولا، یہ تقریباً 25 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں، جن میں بعض کا حکم دیا گیا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، بعض سے منع کیا گیا۔ تو جن سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ برائی، اور جن کو حکم دیا گیا ان پر عمل نہ کرنا برائی ہے۔ یہ سب تمام کی تمام چیزیں جو بری ہیں وہ ہمیشہ سے اللہ کے ہاں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، اور ہمیشہ مکروہ رہیں گی، ان سے